اور مثال دے کر فرمایا جیسے بکری اپنے ریوڑ میں رہتی ہے، بھیڑیے کو حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب ریوڑ سے جدا ہوتی ہے تو بھیڑیا حملہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرمایا سفر میں جاؤ ساتھی کو لے جاؤ جہاں تک ہو سکے۔ ہاں، انسان کے ساتھ تو شیطان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پیدا ہوا تو ساتھ شیطان بھی پیدا ہوا، ہر ایک کے ساتھ۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا لیکن مجھ پر قابو نہیں پا سکا، میں اس کو اپنے قابو میں لے لیا۔ اللہ کے نبی شیطان ساتھ ہے اور موت تک ساتھ ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ماحول میں رہنا اور اپنے رہن سہن کے ہر ماحول کو ماحول دینی ماحول، ایمانی ماحول بنانا۔ گھر کا ماحول ایمانی ہو، بازار کا ماحول ایمانی ہو، کاروباری ماحول ایمانی ہو، اپنے ماحول کو بنانے سے بنے گا ماحول۔ صحابہ اکرام کا ماحول کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے اور بیوی کے پہلو میں بیٹھے، اچانک رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے ہیں کہ ان کے رونے پر بیوی بھی رونے لگی۔ آخر بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کیا آپ کے رونے پر میں بھی رونے لگی؟ تو فرمایا کچھ نہیں ہوا، قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی۔ دیکھو کہاں یاد آ رہی ہے، ہم کو مسجد میں یاد آنا مشکل، لیکن صحابہ اکرام کو اپنے گھروں میں یاد آ رہی ہے، قرآن یاد آ رہا ہے، قرآن پاک۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ قرآن پاک کی آیت تھی۔ تم میں سے ہر ایک کو پلسرات پر سے گزرنا ہے، گزرنا ہی گزرنا ہے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ پلسرات کیا ہے؟ اس کے نیچے جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ مال حفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ جہنم کی آگ، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی گلتا پگھلتا رہے گا، اللہ دوسرا بدن بناتے رہیں گے تاکہ اللہ کا عذاب کا مزہ چکھے۔ چیخے مارے گا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ہمارا عذاب بھگتتے رہو، ہم دگنا کریں گے لیکن کم نہیں کریں گے۔ دنیا میں تو آنسو بہا دے، اللہ کو پیار آ جائے، یہاں جہنمی، اللہ حفاظت فرمائے کہ اس جہنم پر کا راستہ ہے یہ۔ ایمان والے جو پکے سچے ہوں گے، اپنے ایمان میں پختہ ہوں گے، کچھ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح پل جھپکنے کی مقدار اور دوڑتے ہوئے، بعض لگڑتے پکڑتے بہرحال گزر جائیں گے، بعض ہوں گے کٹ کر گریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اس لیے فرمایا جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے وہ کامیاب ہیں۔ جنت عیش کی جگہ، جنت دل بہلائی کی جگہ، اور جنت اپنے من کے چوچلوں کے پورا کرنے کی جگہ۔ کچھ نہیں کام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ جماعت میں جانا، نہ کچھ کرنا، یہاں کر لیا، کرنے کی جگہ دنیا، اور مزے اڑانے کی جگہ جنت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ فرمایا جو دل تمہارا چاہے گا وہ ملے گا جنت میں، جو دل چاہے گا۔ دنیا میں ہے ایسا کوئی؟ یہاں تک فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، خیال آیا فلاں پرندے کا گوشت چاہیے، پرندہ اور بھائی فلاں پرندہ، خیال آ کر ختم بھی نہیں ہوگا، تلا بھنا گوشت حاضر ہو جائے گا۔
کیا پیاری زندگی ہے یہ 2 دن کے مزے کے لیے اور جھوٹے مزے کے لیے. یہاں کا مزہ کیا ہے؟ 2 منٹ کا اور پھر ختم. یہاں کی لذت 2 منٹ کی اور پھر ختم. اور جن کا یقین اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر جن کا یقین تھا, وہاں کی نعمتوں پر جن کا یقین, اللہ اکبر, دنیا کی ہر تکلیف آخرت کو سامنے رکھ کر سہ لیتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال کو جکڑ لیا, حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا. کس وجہ سے؟ کہ ایمان اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں. گرم چکانے سینے پر رکھ دیں اور کوڑے سے مارا جا رہا ہے, بے دردی سے کھینچا جا رہا ہے. حضرت بلال ہے اللہ احد اللہ احد کا نعرہ لگاتے جا رہے ہیں. ہر اللہ احد کے کہنے پر پھر پیٹا جا رہا ہے. حضرت بلال ہے کہ اللہ کا نام لیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ مارتے مارتے مارنے والے تھک گئے, کہنے لگے کہ بلال اللہ کا نام لینا چھوڑ دے, ہم تجھے مار پیٹ سے بچائیں گے. پھر اللہ کا نام لیتے تھے. بعد میں کسی طرح چھٹکارا پا گئے آ گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے پوچھا, بلال اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھیں, کیا تم کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ حضرت بلال فرمانے لگے, کیوں نہیں ہوتی تھی, میں بھی تو تم جیسا انسان تھا, لیکن اللہ کا نام لینے کا جو مزہ مجھے ملتا تھا اس لذت میں تکلیف کو بھول جاتا تھا. کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے, عنوان قائم کیا, فرماتے من ذاق حلاوت الایمان, جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. یا اللہ, اللہ چکھا دے اپنے کرم سے. ہاں, یہ کرتے کرتے آگے منزل ملتی ہے میرے دوستو. ہاں, محنت کرتے کرتے حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں جان دینے پر مزہ تھا. اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, خدا کے راستے کی دھول. ایک جماعت جا رہی ہے صحابہ کرام کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک صحابی ہے کہ ایک کنارے سے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا, بلا لاؤ ان کو. وہ الگ تھلگ کیوں جا رہے ہیں؟ بلائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بھائی جماعت سے الگ کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, یہ دھول یہ غبار جو ہے یہ مجھے بھاتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دھول نہیں ہے, یہ جنت کی مشک ہے, مشک. دیکھو صحابہ کا کتنا یقین تھا, حالانکہ دھول ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جنت کی مشک ہے. پھر آگے ساتھ چل رہے ہیں. ہاں, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے دور ہیں. ایک ساتھی جاتے ہیں, معلوم ہے وہ ساتھی جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں سچے. انہوں نے کہا, ابو درداء اطمینان سے بیٹھے ہو, میں تمہارے مکان پر سے آ رہا ہوں, تمہارا مکان آگ کی لپٹ میں آ گیا. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نہ, میرے مکان کو تو آگ نہیں لگ سکتی. پریشان ہو گئے, دیکھ کر میں آیا. دوسرے نے بھی اسی طرح کی اطلاع دی تو ان سے بھی یہی کہا, میرے مکان کو تو آگ نہیں لگ سکتی. تیسرے آئے ہوئے, انہوں نے بھی اسی طرح اطلاع دی, ان سے بھی اسی طرح فرمایا. بعد میں اطلاع ملی, ابو درداء وہ آگ بجھی ہے, لیکن تمہارا مکان تو حیرت انگیز طور پر بچ گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں مجھے یہی توقع تھی. لوگوں نے پوچھا, بھائی ابو درداء تم نے دیکھا بھی نہیں, آ کر بتانے والے تو سچے تم کو بھی معلوم ہے, لیکن ان کا تم نے ایسے انکار کر دیا گویا تم دیکھ رہے ہو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بھائی بات دراصل یہ ہے, ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو درداء یہ دعا سیکھ لے. یہ یقین تھا صحابہ کا. اللہ کے نبی نے ہر عمل کی دعا بتائی,
گھر سے نکلو اللہ کا نام لو, گھر میں آؤ اللہ کا نام لو, بستر پر جاؤ اللہ کا نام لو, کھانے بیٹھو تو اللہ کا نام لو, یقین کے ساتھ. خدا کی قسم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ہم کو دکھائیں گے. حضرت ابو درداء سے فرمایا, ابو درداء یہ دعا تو سیکھ لے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. ابو درداء یہ دعا ہر صبح پڑھ لیا کر, شام تک کی ناگہانی آفتوں سے بچ جائے گا, اور ہر شام پڑھ لیا کر صبح تک کی ناگہانی آفتوں سے بچ جائے گا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بھائی میرے یہ دعا میں صبح پڑھ چکا ہوں اور ابھی شام نہیں آئی ہے, تم ایک آفت ناگہانی کی اطلاع دیتے ہو, بتاؤ کہ اب تمہارے نظر کی میں تصدیق کروں یا میرے آقا کی خبر کی تصدیق کروں؟ یقین تھا تمہاری میری نظر غلط دیکھ سکتی ہے, آقا کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. یہ یقین, اس کا نام ہے ایمان. ہاں, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, بلندی اس روئے زمین پر تمہیں کو ملے گی اگر تم ایمان والے بن جاؤ, اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے. اور یقین اللہ کی ذات پر ایمان اپنا بنا تو یہ میرے دوستو, یہ اس کی جگہ تو قلب مومن ہے. اس کے اعضاء و جوارح کے اعمال یہ بتائیں گے, اس کی نماز بتائے گی, اس کے اعمال بتائیں گے, اس کی تجارت بتائے گی کہ اندر کا ایمان کیا حال ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایمان کتنا بنا ہوا تھا, آخرت کا کتنا یقین تھا. ان کی تجارت, ان کا خرید و فروخت کرنا, ان کا بازار کا ماحول ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا تھا. حالانکہ بازار کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها. روئے زمین پر بہترین جگہ مساجد اور بدترین جگہ بازار. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جو مومن اپنا تعلق مسجد سے رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ رات کا اندھیرا بھی ہے تو مسجد کو آنا چھوڑتا نہیں مومن, تعلق مسجد سے ہے, مسجد کا کھوٹا. ہاں, مسجد کے اعمال میں مسجد کے ساتھ تعلق, پھر مسجد کو آباد کرنے والی محنت. اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اندھیروں میں بھی مسجد کو جانے والے جی, ہاں ان کو قیامت میں نور تام کی خوشخبری سنا دو. اور شر البقاء اسواقها, فرمایا روئے زمین پر بدترین جگہ بازار. بازار میں جاؤ ضرورت کے لیے, لیکن حفاظت کے ساتھ اپنی. چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے, اللہ کی بڑائی کا استحضار کرتے ہوئے, اللہ کی طاقت اور قوت کا استحضار کرتے ہوئے. چیزوں پر نظر پڑتی ہے, چیزوں کے بارے میں آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں, کسی کی بڑائی دل میں نہ آئے, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی. چوتھا کلمہ پڑھتے جاؤ, ضرورت کے لیے جاؤ, ضرورت ہو جائے تو آ جاؤ. ایسے بازار کے ماحول میں تجارت کر رہے صحابہ غفلت سے بچے ہوئے ہیں, جہالت سے بچے ہوئے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ کے حکم سے ان کو غافل نہیں کر رہی تجارت. واقام الصلاۃ, نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کر رہی ہے. اعمال ہاں غفلت کے ماحول میں ہے لیکن چوکنا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے. نماز کا وقت آ گیا, بلاوا آ گیا نماز کے لیے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کامیابی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے. وایتاء الزکاۃ, خون پسینہ ایک کر کے مال کما رہے ہیں, مال کما رہے ہیں, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا, ترتیب, سال ہو جائے
ہولان ہول ہو جائے اور جو شرائط ہیں اس میں سے اتنا مال نکالا جائے اور پھر جو محروم ہے جو محتاج ان کو دیا جائے تو یقا بے دریغ ان پر خرچ کرتے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں. یہ ہے ایمان کا ماحصل، خوف. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل الٹ جائیں گے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. نبی یہ فرما دیجئے لوگوں جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو لیکن وقت آئے گا موت چھوڑے گی نہیں. فیصلہ اللہ اس سے پہلے پکی سے جو سچی توبہ کی توفیق دے، اپنے ایمان کو خوب بنائے، اللہ کے راستے میں خوب چلے. ہاں یقین کی جو مایا ہے، دعوت کی بنیاد اللہ کی ذات عالی پر یقین پر ہے. اللہ فرماتے ہیں موت تو آئے گی، تمہارے بچنے سے موت چھوڑے گی نہیں. تم بند خلوں میں بھی ہو موت آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اب شروع ہوگا قصہ. ہاں حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ نظام الدین میں آئے، کرسی پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی فرمانے لگے بھائی مسئلہ تو اصل آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں. یہاں غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی، حاکم کی بھی گزر جائے گی، محکوم کی بھی گزر جائے گی، ہنسنے والے کی بھی گزر جائے گی، رونے والے کی بھی گزر جائے گی، ہر ایک کی گزر جائے گی. موت آ کر سب کو ختم کر دیتی ہے. مالدار کی مالداری موت پر ختم ہو گئی، غریب کی غربت موت پر ختم ہو گئی، حاکم کی حکومت موت پر ختم ہو گئی، محکوم کی محکومیت موت پر ختم ہو گئی. موت تو ہر چیز کا خاتمہ ہے، لیکن مرنے کے بعد جب جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذبیحہ کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا وہ جنتی اور جہنمی سن لو، یہ موت تھی جو اب تک آیا کرتی تھی، آج سے موت کا خاتمہ ہو گیا. خوشیاں مچا رہے میں ہوں گے جنتی اور باویلا مچا رہے ہوں گے جہنمی. اللہ حفاظت فرمائے. جہنم میں موت نہیں، دنیا کی آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے، جہنم کی آگ جلاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے تکلیف کو اور بڑھاتی ہے. اللہ حمیما وغساقا جزاء وفاقا. گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اندر کی آنتوں کو پگھلا دے گا، پیپ ہوگا، لہو ہوگا. کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. تلچھٹ کی طرح ہوگا، زبان پر پڑتی ہی پہلے تو زبان کو گلا دے گا، جلا دے گا. اللہ ہی حفاظت فرمائے. ہاں جہنم میں جہنمی گلتا رہے گا، پگھلتا رہے گا اور دوسرا بدن بنتا رہے گا، مرے گا نہیں. اور دنیا کی آگ میں اجالا ہے، جہنم کی آگ میں اندھیرا ہے. اور جنت تو ہے عیش کی جگہ. ہاں ادنا درجے جنتی کو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جو جنت دیں گے دنیا سے 10 گنا بڑی دیں گے. یہ میرے آقا نے فرمایا، صادق اور مصدوق، اللہ یقین عطا فرمائے. ہاں اسی یقین کا نام ایمان ہے. دیکھا دیکھی پر کو مان لینا یہ کمال نہیں ہے. یہ تو بچہ بھی کر لیتا ہے، جانور بھی کر لیتا ہے. جو چیز دیکھتا ہے اس کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے. ایمان بالغیب. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے فلاں ساتھی کو استطلاق کے بطن ہو رہا ہے، دست ہو رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہد پلاؤ. صحابہ کرام گئے، شہد پلایا.
پھر آئے صحابہ، عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے تو شہد پلانے کو فرمایا، بجائے گھٹنے کے شہد وہ اور بڑھ گئے، اس طرح کے بدن گھٹنے کے بجائے اور بڑھ گیا، دست اور بڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، بات تو سچی اللہ کی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پھر پلاؤ۔ پھر پلایا، پینے والا بھی پی گیا، وہ بھی صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مر جاؤں گا لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں چھوڑوں گا، یہ تھا۔ زندگی اصل نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی کا ارشاد اصل ہے۔ پی گئے، پھر آئے صحابہ، عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے تو پلانے کو فرمایا، ہم نے پلایا، ان کے 10 گھنٹے کے بجائے بڑھ گئے۔ فرمایا وہی فرمایا سرکار نے صدق اللہ وکذب بطن اخیک، بات تو سچی اللہ کی ہے، اللہ نے سچ فرمایا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر پلایا، تیسری مرتبہ کے بعد جب 10 تھم گئے اور اطلاع دیا اللہ کے نبی وہ تو تھم گئے۔ اللہ آزماتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم پر بدنا کتنا جمتا ہے اور اس کے حکم پر کتنا آتا ہے۔ ہاں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے؟ کیا تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ارے امتحانات دنیا میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ امتحانات کی آزمائش تو ہے۔ پہلے درجے کا امتحان ہوا تو دوسرے درجے پر گئے، امتحان نہیں ہے سو جاؤ پڑھے سوتے رہو پھر کیا درجہ ملے گا۔ دوسرے درجے پر گئے وہاں امتحان ہوا، تیسرے درجے پر گئے، جتنا بڑا درجہ ہے اتنا بڑا امتحان۔ دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں۔ تاجر اپنی تجارت میں محنت کرتا ہے، محنت کے بغیر کہاں اس کا غلہ بھرے؟ زارے اپنے کاشتکار اپنے کھیت پر محنت کرتا ہے، ایک امتحان ہے۔ اور یہ دنیا کے امتحانات، اس کو تو آدمی حالانکہ نتیجہ موہوم ہے، دنیا کے اس میں نتیجہ موہوم ہے، کبھی ملا کہ کبھی نہیں ملا، کبھی زیادہ ملا کہ کبھی کم ملا، اور یہ امتحان پکا اور اس کا نتیجہ پکا مل کر رہے گا۔ ہاں میرے دوست اور بزرگوں، جو چیز پکی ہے اس کی طرف شیطان جانے نہیں دیتا، ہمارے ذہن کو لڑانے نہیں دیتا۔ اس نے تو عہد کر کے، وہ تو عہد کر کے چلا ہے وہاں سے، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا، آگے سے آؤں گا، اگر بچ گئے تو پیچھے سے آؤں گا، پھر بھی بچ گئے دائیں سی طرف سے آؤں گا، اگر بچ گئے پھر بھی تو بائیں طرف سے آؤں گا۔ جو جہاد 4 ہوتے ہیں، چاروں طرف سے حملہ اور بنوں گا۔ دیکھو جو جہاد 4 ہوتے ہیں نا، چاروں طرف سے شیطان حملہ کرے، بچے کیسے؟ اللہ بھی تو اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی، شیطان تو سن لے، جو بندے میری طرف آنا چاہیں گے ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ کیسے بچیں گے تجھے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے اللہ والے، انتقال ہو رہا تھا اور غشی ہو رہی تھی، پھر افاقہ ہوتا تھا، پھر غشی طاری ہوتی، پھر افاقہ ہوتا۔ ایک مرتبہ غشی طاری ہوئی تو کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب افاقہ ہوا تو پوچھا بجان یہ ابھی نہیں بیتک جملہ کیا فرما رہے تھے؟ کہ بیٹے شیطان پاس کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے احمد تم میرے چنگل سے نکل گئے، میں زندگی بھر تم کو صراط
मुस्तकीम से हटाना चाहा, लेकिन तुम हट नहीं पाए। हाँ, तुम मेरे चुंगल से बच गए। मैं उससे कह रहा हूं पागल अभी नहीं बचा। जब तक मेरा मुकम्मल खात्मा ईमान पर न हो जाएगा मैं तुझसे बेखबर नहीं हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, खुदा से डरो जैसे डरने का हक है। हरगिज हरगिज मौत ना आए मगर तुम इस्लाम के साथ जाओ, ईमान के साथ जाओ। दुनिया से जाना, माल वाले बनकर, चीजों वाले बनकर, असबाब वाले बनकर, ओहदे वाले बनकर कोई कमाल नहीं है। हाँ, वहां तो पूछा ये नहीं जाएगा ओहदा क्या था, माल कितना था। यो मलायन फो मालू वाला बनूं, कितनी औलाद। वहां तो ईमान का सवाल होगा। अपने ईमान को बचा कर ले जाना, अपने ईमान को बना कर ले जाना। कहीं ऐसा ना हो मैं तो समझ रहा हूं ईमान वाला हूं, लेकिन अल्लाह की फहरिस्त में अल्लाह न करे, 1000 बार अल्लाह न करे, कहीं मेरा नाम तो खारिज तो नहीं हो रहा। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह साहिब जलालैन लिखते हैं कि मैं एक मर्तबा काबतुल्लाह गया, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। एक शख्स को देखा कि उसने दुआ कर रहा है, हाँ, अल्लाहुम्मा अबितनी मुस्लिमा, अल्लाह मुझे इस्लाम की हालत में मौत दे। शेख लिखते हैं 7 दिन मुसलसल मैंने उस शख्स को देखा, उसी दुआ पर वो मुस्लिम है। मैंने उससे पूछा भाई ऐसे मौके पर मुख्तलिफ अदियां हैं, एक ही दुआ पर तू मुस्लिम क्यों है। सुनना था, वो रो पड़ा। उसने कहा कि हज़रत मैं क्या बताऊं, मेरा एक भाई था जिसने मस्जिद की खिदमत की थी 40 साल तक। जब उसके मौत का वक्त आया हमसे कहा कुरान पाक ले आओ। हम दौड़े दौड़े ले गए। बेहतरीन मौका है, आखिरी वक्त है, कुछ पढ़ेगा पढ़ाएगा के। दूर से जब उसकी निगाह कुरान पाक पर पड़ी, अलियाज़ुबिल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह, उसने कहा कि आज से इस कुरान के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फिर उसके बाद उसकी रूह निकल गई। हजरत ये मंजर मेरी आंखों के सामने था। मैंने तय कर लिया कि मेरा खात्मा जब तक ईमान पर न हो जाएगा इसी दुआ पर मैं मुसिर रहूंगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने सिखाया दुआ को, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह, जब आपने हमें हिदायत से नवाजा है, आपका एहसान है, हमारे दिलों को हिदायत से फेर न लीजिए। अब हिदायत पर जब ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर बहुत बड़ा करम फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और अल्लाह के प्यारे नबी को अल्लाह ने खातिमुल अंबिया बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत लेकर आए, जो दीन लेकर आए, जिस ईमान की दावत आप लेकर आए, सहाबा इकराम ने मिन वान उसको अपनाया, दिन और रात इसमें लगे रहे। फुरसानुम बिन नहार मुरहबानुम बिल लैल बक्काउम बिल लैल मुबस्समुम बिन नहार। सहाबा के बारे में फरमाया, दिन में घोड़ों की पुश्तों पर सवार, बेगरज बनकर बेतलब बंदों में मेहनत करने वाले, रातों में